شعبان المعظم کی 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں، اس رات کے حوالے سے کئی قسم کے خیالات نظریات پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اس کی شرعی حیثیت ہے، اس پر بھی دو قسم کے نظریات ہیں کہ اس رات کی فضیلت تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے اور بزرگان اسلاف سے بھی ثابت ہے، لیکن اس کے اندر وہ خرافات، وہ نئی چیزیں نہیں ہیں جو کہ آج کل کے زمانے میں ہمیں ہند و پاک میں بر صغیر میں نظر آتا ہے۔ اس بارے میں سب سے بہترین اور افضل رائے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی ہے۔ فرمایا کہ اس رات کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے 10 صحابہ کرام سے مختلف روایات ثابت ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی، جس طرح جتنی عبادات جس انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کو اسی انداز میں اسی حد تک رہ کر کرو۔ اب دیکھیں، آپ کا قبرستان جانا ثابت ہے تو آپ ہمیشہ ہر شب برات میں نہیں گئے قبرستان۔ ہاں، ایک آدھ دفعہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں آپ بھی جائیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن جانے کی ترتیب کیسی ہو؟ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں خاموشی سے گئے ہیں، قبرستان جا کے آئے ہیں، آپ بھی اسی طرح چلے جاؤ۔ نمبر 2 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کرنا ثابت ہے نا، تو آپ بھی عبادت کریں۔ کس نے آپ کو روکا ہے؟ پوری رات عبادت کریں، اللہ آپ کو توفیق دے، تلاوت کریں، ذکر کریں، کوئی منع نہیں ہے۔ اسی طرح اس رات کی عبادت کی فضیلت کے بارے میں جو روایات ثابت ہیں، اس میں بالکل آپ عبادت کریں، ہر ایک کو اپنے مقام کے مطابق رکھ کر کریں۔ اب رہی بات اس کی دوسری موجودہ شکل شب برات کی، یقیناً اس کے اندر نہ کوئی اس حوالے سے روایت موجود ہے، نہ کوئی اس حوالے سے کسی بزرگ کا، اسلاف کا کوئی عمل، کوئی قول ہے۔ جو کچھ آج ہو رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، اس بارے میں مختلف کنسپٹ ہیں لوگوں کے۔ ایک تو یہ ہے کہ شب برات میں مساجد کو قمقموں اور لائٹوں سے روشن کیا جاتا ہے، مزین کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل اسراف ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ پھر اس کی کچھ عبادات کے حوالے سے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی 100 رکعت نمازیں، اور اسی طرح 10 رکعت نمازیں، اسی طرح مختلف قسم کی نمازیں، اور پہلی رکعت میں یہ پڑھنا چاہیے، دوسری میں یہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے اندر جماعت اور اہتمام کے ساتھ مسجد میں آنا، اس کی بالکل بھی اجازت اور ثبوت نہیں ہے۔ نفل عبادت کے بارے میں اصول یہ ذہن میں رکھیں کہ نفلی عبادات اپنے گھر میں پڑھنا بہتر ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو اسی رات کے حوالے سے بھی آپ کی عبادت اپنے گھر میں ثابت ہے نا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، تو آپ اپنے گھر میں آپ عبادت کر رہے تھے۔ اسی طرح اس رات کے اندر قبرستان جانے کا جو ثبوت ہے، تو جو مروجہ طریقہ ہے قبرستان جانے کا، رات میں لوگ سارے جاگے رہتے ہیں اور نئے کپڑے پہن کر مسجد میں بھی ایک تو جماعتیں ہوتی ہیں، اس کی مختلف لوگوں نے شکلیں بنائی ہوئی ہیں کہ اتنی رکعتیں اور اتنی صورتیں اور یہ اور وہ، اور پھر یہ کہ پان کھاتے ہیں، پان کھاتے ہوئے بعض لوگوں کو تو توفیق ہوتی نماز کی، بعض کو وہ بھی نہیں ہوتی، وہ صرف جاگ کر رات گزارنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے شب برات منایا، اور پھر مسجد میں ٹہلتے ہوئے آتے ہیں، جاتے ہیں گروپ کی شکل میں، 4-5 افراد آئے گئے، تھوڑی دیر مسجد میں ٹھہرے، باتیں کی، گپ شپ کی، پھر نکلے، پھر آئے، پھر صبح ہو گئی۔ تو یہ تو بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور قبرستان جانے کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت لوگوں نے کہ قبرستان میں اس رات کو ایک میلے کا سما ہوتا ہے، لائٹنگ، روشنیاں، اور پورے کے پورے خاندان قبرستان جاتے ہیں، جس میں مرد اور عورتیں اور چھوٹے اور بڑے، اور اسی طرح پھول لے کر جاتے ہیں۔ اور قبرستان کے اندر بھی مزاروں کے اوپر قسم قسم کی حرکات جو کہ اللہ اور رسول کو ناراض کرنے والی حرکات ہیں، وہاں چکر لگایا جاتا ہے، چوما چاٹی ہوتی ہے قبرستان کے اندر مزاروں کی۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے تو پھر تنہائی میں کرو، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ، خاص طور پر تہجد میں اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ تنہائی میں آئے میرے پاس، مجھ سے مناجات کرے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہی کرنا چاہیے ہمیں۔
اب اس طرح میلہ لگانا، شور شرابہ، اور اسی طرح پوری فیملیز کے ساتھ قبرستان جانا، اور اس میں دھکم پیل، اور اسی طرح بد نظری، اسی طرح بے پردگی، بالکل اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔ یہ تو نیکی برباد اور گناہ لازم والی باتیں ہیں، تو اس لیے ان باتوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ ایک اور بات بہت سے لوگوں کا یہ بھی کنسپٹ ہے کہ اس رات حلوہ پوری بنا کر تقسیم کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ ہر رات تقسیم کریں حلوہ پوری، چاول بنا کے تقسیم کریں، جو بھی اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، لیکن کسی خاص رات کے اندر کوئی خاص عمل جس کی شریعت مطہرہ سے دلیل اور ثبوت نہ ہو وہ کرنا بدعت ہے۔ تو اس لیے حلوہ پوری کو اسی رات کے ساتھ مختص کرنا یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کنسپٹ یہ بھی ہے کہ یہ اس کو کہتے ہیں مردوں کی عید۔ کنسپٹ یہ ہے کہ اس رات کو جو لوگ پچھلی شب برات سے لے کر اس شب برات تک مر گئے ہیں ان کی روحیں آتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ بھی کنسپٹ ہے کہ اس رات لوگ اپنے گھروں کو اچھی طرح لیپتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اور ان کے پسند کے کھانے بنا کے رکھے جاتے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ آتے ہیں اور اپنے پسند کے کھانے کھاتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے نام کی فاتحہ نہ دی جائے، ان کے نام کے کھانے نہ بنائے جائیں، تو ان کا مردوں میں شمار ہی نہیں ہوتا، نہ وہ زندوں میں نہ مردوں میں، وہ بیچارے بیچ میں معلق رہتے ہیں۔ اس طرح کی فضول قسم کی لوگوں کی نظریات ہیں، خیالات ہیں، کنسپٹ ہیں۔ میرے بھائیو، شب برات عبادت کرنا ہے، کریں، بالکل ثابت ہے، خوب عبادت کریں، اللہ توفیق دے، لیکن ان حدود و قیود کا خیال رکھتے ہوئے جو شریعت سے ثابت ہیں۔ فضولیات سے، اسراف سے، اور اسی طرح بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بے شک عبادت کریں، اپنے گھر میں کریں، بچوں کو اٹھائیں، خود کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اور اسی طرح صدقہ خیرات دیں، جو بھی اللہ آپ کو توفیق دے نیک کام کریں، لیکن مروجہ تمام طریقوں سے ہٹ کر، کیونکہ اس کی کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کی دلیل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کی طرف سے تمہیں احکام ملے ہیں اسی کی اتباع کرو، جو اللہ نے نازل کیا ہے شریعت، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرو۔ اور فرمایا فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، جس نے میری ہدایت اور میری رہنمائی، میری باتوں کی اتباع کی تو وہ پھر گمراہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کا رخ صحیح متعین کرنے کی اور سنت مطہرہ کے مطابق اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی وسلم دائما